سحری کی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز عالم دین اور ان کے ساتھ معروف نعت خوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی تھی حقوق العباد کی کہ انسانوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارا رویہ بن چکا ہے، ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن اگلے کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم سختیاں چاہتے ہیں، اپنے بارے میں ہم بہت نرمی چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ پوچھے، میں غلطی بھی کر دوں، گناہ بھی کر دوں، کسی کا حق بھی مار لوں، لیکن مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی اور انسان غلطی کرے تو اس کے حوالے سے میرا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گلے میں تختی ڈال کے اس کے اوپر اس کے اعمال لکھ دیے جائیں کہ وہ روز صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے اور شام تک اس کے جو اعمال ہیں اس کے گلے میں لکھے ہوئے ہوں، تو شاید آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اپنے گھر سے باہر نکل سکے۔ اس لیے اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے اور پردہ پوشی کو اللہ نے بڑا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ شاہ صاحب، ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، حقوق العباد میں تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عیب چھپائیں، لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھیں، اپنے لیے ضرور سختیاں کریں، لوگوں کے لیے ہم نرمی پیدا کریں۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بڑا سٹائل ہے ہمارا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے اوپر سارے قانون لاگو کر دوں لیکن میرے لیے بڑی آسانیاں ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ملک صاحب، اور 1400 سال پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ تو یقیناً انسان تو ایمان کا دعویٰ تب کر سکتا ہے جب وہ اس معیار پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں کہ جو ابھی آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مشکلات وہ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کرو، گفتگو ایسی کرو کہ جسے سن کر ان کے دل خوش ہو جائیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جب بھی بات کرو ایسی بات کرو جس میں حسن ہو، جس میں خوبصورتی ہو، اور فرمایا کہ ان کو ایسی باتیں مت سناؤ کہ جس سے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو، بیزاری پیدا ہو۔ تو یقیناً ہم دوسروں کے لیے سختیاں اور پھر دوسروں کی عیب جو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا رسول اس بات سے منع کر رہا ہوں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے عیب وہ تلاش کرتے پھرنا۔ مسلمان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بیان کی من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب پہ پردہ پوشی کرے گا۔ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہا جی ہم نہیں، اللہ رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے۔ فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو تم غیر موجودگی میں اس انداز سے پیش کرو کہ جس کو وہ جب سنے گا تو اس کو غصہ آئے گا، ناراضگی ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں اگر یہ اس کے اندر موجود ہو یہ خامی برائی تو پھر کیا حرج ہے؟ اور فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ان لم یکن فیہ فقد بہتا، اگر یہ چیز اس کے اندر نہ ہو اور تم پھر بھی بیان کرو تو فرمایا پھر تو تم ساتھ بہتان بھی لگا رہے ہو۔ آج سوشل میڈیا کیا ہے؟ غیبت سے بہتان سے بڑا الزام تراشی۔ ڈاکٹر مطیلہ صاحب، ہم حقوق العباد کسی کے ہم نے کیا پورے کرنے ہیں؟ ابھی جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ساتھ والا کلیگ ہے اس کی شکایت بھیجوں فوری تاکہ اس کی نوکری ختم ہو، ایک دوسرے کی نوکریاں ختم کروانے کے لیے، چغلیاں لگانے کے لیے، اور ہر وقت ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی کمزوری مل جائے۔ بلکہ آج تو موبائل آگے آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ اگر کام نہیں کر رہا اس کی تصویر بنائی تاکہ وہ بھی بھیج دیں کسی کو تاکہ اس بیچاری کی نوکری جو ہے وہ ہضم ہو جائے۔ دیکھیے ایک بات تو میں شاہ صاحب حدیث سنا رہے تھے اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ قیامت کو یہ جو حدیث ہے من ستر مسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ، تھوڑی سی ملک صاحب اس کی اگر آپ ڈیپلی سوچیں اس پر کہ جس کے اللہ تعالیٰ عیب چھپا لے گا وہ کہاں جائے گا؟ یہ واضح بات ہے کہ وہاں جس کے عیب کھولے گئے وہ جہنم جائے گا، اور جس کے عیبوں کو اللہ نے چھپا دیا، ڈھانپ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جنت سیدھی ہو گئی، اس کے لیے معاملہ آسان ہو گیا، اس کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے رازوں کو نہیں کھولے گا، جس کے عیبوں کو نہیں کھولے گا، اس کا مطلب ہے اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ یہ حدیث کے اندر یہ مضمر ہے بات۔
بات یہ ہے یہ جو ہم اس وقت ہمارا رویہ ہے دوسروں کے بارے میں شکایت کنندہ یا دوسروں کے بارے میں ہم چاہتے ہیں ان کا نقصان ہو، اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہمیں پہنچی ہے اس تعلیم کا پریکٹیکل ہم نے نہیں کیا. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قیامت کو سب سے مفلس کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہوتا وہ یہاں مفلس ہوتا ہے، اور قیامت کو ظاہر ہے نیکیاں ہی اصل میں سرمایہ ہے، تو جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی وہ مفلس ہوگا وہاں پر. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو اس سے مطالبہ کرنے والے جن میں سے کسی کو اس نے گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو الزام دیا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا، یعنی چھوٹے چھوٹے کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے نا، میں آپ کے بارے میں آپ میرے بارے میں، جو ہم اس وقت ابھی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے، ایسا کچھ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سیاسی جماعتیں بھی، وہ مذہبی جماعتیں بھی، وہ پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ ان پڑھ لوگ بھی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کا بدلہ کیا ہے؟ وہاں نیکیاں بہت زیادہ اس کے پاس، اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے زکوٰۃ ادا کی، یعنی نیکیوں کے انبار ہیں اس کے پاس. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں دوسروں کو دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا کہ اس کی ان نیکیوں کو لے کر ان مطالبہ کرنے والے اور ان تکلیف پہنچائے جانے والوں کو واپس کی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ان کے گناہ لے کر اس کی گردن پر ڈالے جائیں گے اور یہ نیکیوں کے انبار رکھنے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عابد رؤف قادری صاحب کلام سنتے ہیں آپ سے، میرے خیال میں کلام کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے کلام سنتے ہیں. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے. سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
बात हो रही है इंसानों के हुकूक की और मुआशरे की हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। एक छोटा सा वाकया आपके सामने पेश करता चलूं। एक बार मुझे जापान जाने का इत्तेफाक हुआ और जापान में बड़ी बारिश होती है टोक्यो के अंदर, और ये कहा जाता है कि वहाँ पे हर वक्त आपको अम्ब्रेला लेके निकलना पड़ता है। स्कूल के बच्चे भी अम्ब्रेला लेके अपने स्कूल जा रहे होते हैं क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं टोक्यो के अंदर। तो ऐसे ही जब हम वहाँ से निकलने लगे तो एक बंदे ने ऐसे एक वाकया सुनाया। कितनी इसमें सदाकत हो सकती है, एग्जैजरेशन भी हो सकती है, लेकिन बात हकीकत के बड़े करीब है। उन्होंने कहा कि टोक्यो में कोई शख्स बारिश से गीला नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं, किसी मार्केट में आप जा रहे हैं और अचानक बारिश हो गई है और आपके हाथ में अम्ब्रेला नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं कि आपके साथ चलने वाला, साथ खड़ा हुआ कोई शख्स, मर्द है या औरत, आपके ऊपर अम्ब्रेला ना कर दे, आपको बारिश से बचा ना ले। ये वो सोसाइटीज हैं जिन्होंने दुनिया में तरक्की की है और तरक्की की मनाज़िर तय की हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ कवानीन और अपने लिए कुछ ज़ाब्ते तय किए हैं जो हमें इस्लाम ने सिखाए थे कि हम भी ऐसे होते। कि काश कोई ये कहता, ये जापान की मिसाल आज मुझे यह ना देनी पड़ती बल्कि किसी मुसलमान मुल्क की ये मुझे मिसाल देनी पड़ती कि वहाँ कोई शख्स बारिश में भीग नहीं सकता। क्यों जी शाह साहब, ऐसा ही होना चाहिए था ना जी। सर मैं वैसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुआशरा अपनी हजार कमजोरियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया में उन बेहतरीन कौमों में शुमार होता है कि जो इंतहाई हमदर्द लोग हैं। जरा आप देख कहीं का हादसा हो जाए ना, तो जिस तरह हमारे लोग भागकर वहां पे हाजिर होते हैं, पहुंचते हैं, तामुन दो उठाने वाले तो 100 वीडियो बनाने वाले होते हैं। और ये तो खैर वीडियो की कि हमारे जो एक बुरी चीजें आ गई, तो मैं कहता हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन चीजों की भी शाह साहब ये बात मुझे आज की आपकी हजम हुई, बाकी सारी मैं हजम कर जाता हूँ। मुझे शाह साहब एक बात बताइए, दुनिया का कोई मुल्क बताएं ऐसा जिसमें इतने लिटिगेशन के केस, भाई का बहन के खिलाफ, बहन का भाई के खिलाफ, माँ बाप का विरासत के झगड़े, फर्द इंतकाल, उसकी मैं 2 नंबर जारी उसकी मैं वजह बताने लगा था। उसकी मैं अभी वजह जो भी आज जिस निशानदेही आपने कर दी, मैंने ये खुद कुछ कहना था लेकिन इसकी वजह है, वजह ये कि अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, जब आपने लीडरशिप वो दी जो करप्ट लोग थे, बदउनवान थे, बदउनवान थे। यकीनन मैं अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, अवाम जो होती है ना, ये तो चलती है उनके नक्शे कदम पर। मैं कहता हूँ आज भी अगर सच्ची बात आप इस कौम से बेहतरीन तवक्कुआत जो आपको हैं वो बस्ता वो अमली तौर पे देखना चाहते हैं, तो सच्ची बात जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज नहीं है, ये बड़ी जरखेज नहीं है ऐसा। मैं कहता हूँ कि वो यू सरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये इशार करने वाली कौम। एक सर्वे हुआ था मलिक साहब 5 साल पहले, मैंने वो सर्वे खुद पढ़ा है। दुनिया में टॉप 4 जो कौमें उन्होंने बयान की थी ना, हमदर्दी के एतबार से कि जो परेशान लोग, इस सर्वे को भी वैसे दोबारा से देखना पड़ेगा। परेशान लोग के साथ हमदर्दी करने वाले, उनमें 4 में सिर्फ एक मुसलमान सोसाइटी थी, वो पाकिस्तान की सोसाइटी थी। मैं बाजवा साहब प्रोग्राम क्योंकि बड़ा टाइम हमारे पास बड़ा मुस्तल बजाय मुतीउल्लाह बाजवा साहब, हम जो शाह साहब कह रहे थे कि बड़ी सोसाइटी में जान है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना दूं, बड़ा मुख्तसर वक्त है। वकील अंजुम साहब ने किताब लिखी सियासतदानों की कलाबाजियां, उसमें मुल्क की मारूफ दानश्वर वहाँ पे मौजूद थी, उनकी स्पीच थी बुशर रहमान साहबा की। तो उन्होंने आके कहा कि मुझे इस टाइटल से इतराज है, सियासतदान कलाबाजी नहीं लगाता, ये अवाम कलाबाजी लगाती है। फिर उन्होंने यहाँ पे उसी हाल में खड़े होकर कहा कि अभी एक साहब आए थे, मियाँ साहब, तो लोगों ने कहा मियाँ के नारे बजणगे। तो मैंने उनसे कहा कि पहले एक मियाँ था, वो आया था, तुम कहते थे मियाँ के नारे बजणगे, फिर उस मियाँ को हटा के एक दूसरा मियाँ आया, आपने कहा मियाँ के नारे बजणगे। आज तीजा मियाँ मंजूर भट्टू आया, कहते जो मियाँ के नारे बजणगे। हम अवाम को भी इससे मुबर्रा कर सकते हैं, उसका कोई कसूर नहीं है। देखिए, मैं कोई सियासी तबसरे की बजाय सीधी एक बात आपसे कहता हूँ कि असल चीज़ जो वाकई जो आपका दर्द है और जो आपकी असल में फिक्र है, जो आप शायद महसूस करते हैं सोसाइटी से, चूँकि आप जाहिर है आपका ये शोबा भी है, सबसे अहम बात है जिसको मान लेना चाहिए, वो क्या है, हमने बतौर कौम ठीक है अपने निसाब से, अपने मामलात से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इस्लाम को निकाल दिया। ये बात माननी चाहिए और मानने वाली बात है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, हमें अपनी खूबियां दिखाई देंगी, अपनी खामी दिखाई नहीं देगी। देखिए वो क्या मुआशरा था जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और वो कलमा पढ़ते हैं और चंद दिन आपकी तरबियत में रहते हैं, तो वो सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम बन जाते हैं। तरबियत फोकस था, ये तरबियत फोकस था।
آج سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک آدمی، آپ کا جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ایک آدمی، اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اس سے اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے کردار کا حال یہ ہے کہ 3-3 4-4 سال بچیاں جو ہے وہ ان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں، اور یہ پڑھے لوگ نکلتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ اخلاقی انحطاط اور وہ تربیت کا فقدان جو اس وقت نہ آپ کی تعلیم میں ہے، نہ آپ کے مدرسے میں ہے، نہ آپ کی مسجد میں ہے۔ آپ اس بات کو مان لیں، آپ جب مانیں گے معاشرے میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ اپنی بیماری کو آپ دونوں حضرات سے مانیں گے پھر علاج ہوگا۔ پروگرام کا وقت بالکل ہماری ساری اشیاء کا ختم ہو گیا، اجازت ہم لینا چاہتے ہیں آپ سے، لیکن آپ کو کلام ہم نے سنانا ہے حافظ مرحوم حمدانی صاحب کا، لیکن چلتے چلتے ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں، کیونکہ اس پہ ہماری نشریات ان کے کلام کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر آپ افطاری ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ دل کو بڑا کیجئے، جب آپ دل کو بڑا کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے غلطیاں معاف کرنے والے بن جائیں گے، پھر لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے والے بن جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس انسان کا دل بڑا ہوتا ہے اسے دنیا میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کلام سنیں حافظ مرحوم حمدانی صاحب کا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اس پر کے جس میں فضل کے سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری